रात तारीक और नीम सर्द थी। न जाने क्यों अभी तक इमरान ने राब्ता नहीं किया था। शायद उसे इंडिया पहुंचने में जरा ताखीर हुई थी। बादशा मेरा यह अंदाजा दुरुस्त निकला। जावा अपनी लग्जरी जीप पर अपने हिफाजती दस्ते के साथ कहीं गया हुआ था। सरदार अवतार सिंह भी उसके साथ था। ताहम चौधरी अनवर और चोपड़ा वगैरह यहीं थे। हमारे इर्द गिर्द राइफलों की गर्दिश भी उसी तरह थी। कमरे में रंगीन पायों वाली बस एक चारपाई थी। मैंने सरवत से कहा कि वो चारपाई पर लेट जाए, लेकिन वो किसी सूरत आमादा नहीं हो रही थी। मैंने कहा, भाई मैं तकल्लुफ के तौर पर नहीं कह रहा, मैं तो सोता ही नीचे हूँ। तो फिर मैं भी नीचे ही लेट जाऊंगी। उसने एक तरफ पड़ी चटाई खोल ली, उसे एक कपड़े से अच्छी तरह साफ किया। चटाई लंबाई में 10 फुट के लगभग थी। सरवत ने उसके एक सिरे पर अपना और दूसरे पर मेरा तकिया रख दिया। रंगीन पायों वाली चारपाई खाली पड़ी रही। चोपड़ा कह रहा था कि कमरे की बत्ती हस्बे मामूल जलती रहेगी, लेकिन फिर लाइट चली गई। घर में 3-4 लालटेनें रोशन हो गईं। एक लालटेन की मध्यम रोशनी सलाखदार खिड़की के रास्ते हमारे कमरे में भी आती रही। हम अपनी अपनी जगह खामोश लेटे रहे। मुख्तसर से फासले कभी कभी कितने तवील होते हैं। हम सीधे लेटे थे, पथरीले मुजस्मों की तरह साकित, बेरुह और बेताल्लुक। कुछ देर बाद सरसराहट हुई। मैंने देखा कि सरवत ने करवट बदली है, अपना रुख मेरी तरफ किया है। वो धीमी आवाज में बोली, आपने मुझे अभी तक उस काम के बारे में नहीं बताया जो ये लोग आपसे और आपके दोस्त से लेना चाह रहे हैं। सरवत, तुम पहले ही बहुत परेशान हो, इन सवालों में खुद को ना उलझाओ। ये हमारा काम है, हम कर लेंगे। लेकिन ये जानना तो मेरा हक है ना कि आप हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देना चाह रहे हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता आपको कुछ हुआ तो मैं फराह और आतिफ को क्या मुंह दिखाऊंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा सरवत, हम इस मामले को अच्छी तरह हैंडल कर लेंगे, हमें इसका तजुर्बा है। वो रोहान सी आवाज में बोली, ताबिश, आप पहले ही बहुत कानून शिकनी कर चुके हैं, क्या अब और करेंगे? खुद को और सजा की दलदल में धंसाएंगे? ये तो मुकद्दर है सरवत, और मुकद्दर से कोई नहीं भाग सकता। लेकिन ये भी तो कहते हैं कि मुकद्दर हम खुद बनाते हैं। अब तो जो बनना था बन चुका है सरवत, अब इससे ज्यादा और क्या बिगड़ेगा? मेरा भी जो बनना था बन चुका है ताबिश, अब मैं वो पहले वाली सरवत नहीं बन सकती। आप मेरे लिए खुद को कांटों में ना घसीटें। ऐसी बात क्यों करती हो? तुम्हारे सामने एक जिंदगी पड़ी है, एक साफ सुथरी खूबसूरत घरेलू जिंदगी। नहीं ताबिश, प्लीज आप मेरे लिए खुद को मुसीबत में ना डालें। मैंने कल आपकी बातें भी सुनी हैं। आप प्लीज मुझ पर इतना बोझ ना डालें कि मैं दबकर मर जाऊं। मैंने क्या किया है? मैंने सब सुना है। ये बदमाश जिसको आप जावा कहते हैं आपको छोड़ रहा था, यहाँ से जाने की इजाजत दे रहा था, लेकिन आपने मेरा नाम लिया और कहा कि आप मुझे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आपको आजादी मिल रही थी तो आपने क्यों ना ली? क्या पता कि बाहर निकलकर आप हमारे लिए कुछ बेहतर कर सकते। बेहतर काम किसी से किसी भी वक्त हो सकता है सरवत, क्या पता यूसुफ के बाहर जाने से कोई फायदा हो जाए। उसने मायूसी से सर हिलाया, लेकिन बोली कुछ नहीं। मुझे अंदाजा हुआ कि यूसुफ के यूं खामोशी के साथ चले जाने से उसे रंज हुआ है। वो यूसुफ के जाने का मवाजना मेरे ना जाने से कर रही थी। इस मवाजने से उसे यूसुफ का रवैया ज्यादा बुरी तरह खटक रहा था। मैंने कहा, हो सकता है सरवत कि यूसुफ ने ये पेशकश कुछ सोचकर ही कबूल की हो। वो समझ गया हो कि ये लोग अभी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो यहाँ रहकर कुछ नहीं कर सकता था, उसने बाहर जाकर कोशिश करने का सोचा हो। मैं जानती हूँ ताबिश, आप मुझसे बातें छुपाते हैं। मुझे लगता है कि आप यूसुफ की बातों पर भी पर्दा डालते हैं। जब लाहौर में यूसुफ अस्पताल पहुंचे तो आप भी वहां कैसे पहुंच गए? मुझे लगता है कि वो सब कुछ इत्तेफाकिया नहीं था। आप शायद पहले से यूसुफ के आसपास थे। अगर ऐसा था तो आपको मालूम होगा कि यूसुफ की मसरूफियात क्या हैं। यूसुफ के चैरिटी शो वाले झूठ का भी आपको पता चल गया होगा, फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया। सरवत, मैंने कहा है ना, तुम खुद को इन सवालों में जितना उलझाओगी उतना ही परेशान होगी। तुम पहले ही कुछ कम परेशान नहीं हो। यहाँ आईना नहीं है, वरना मैं तुम्हें सूरत देखने का मशवरा देता। चेहरा हल्दी हो गया है। तुम तो मुझे तवानाई देती हो सरवत, तुमसे मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। अगर तुम्हारा ये हाल होगा तो मैं क्या कर सकूंगा? आखिरी 2-3 जुमले मैंने बेसाख्ता ही कह डाले थे। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें क्या पता तुम मेरे लिए क्या हो सरवत? हाँ, मैं सच कहता हूँ, मैं तुमसे तवानाई पकड़ता हूँ, जिंदगी की मुसीबतें झेलने का हौसला पाता हूँ। तुम हर हर कदम पर मेरे लिए हिम्मत और तरंग का सरचश्मा हो सरवत। अगर सरचश्मे सूख जाएं तो बड़े बड़े दरिया रेत के ढेर बन जाते हैं, जिंदगियां बंजर हो जाती हैं। मेरी आवाज भर्रा गई। मैं इससे आगे भी कुछ कहना चाहता था, जज्बात के रेले में कुछ मजीद बह जाना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि बांडियल स्टेट में मैंने उसे कैसे कैसे याद किया है,
कैसे कैसे तड़पा हूँ उसके लिए, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला। इश्क की आबरू खामोशी में थी, बर्दाश्त में और तस्लीम और रजा में थी। इश्क अजल से खुददार रहा है, हाथ फैलाकर सिला नहीं मांगता, चुप रहकर दिल में उतरता है, सब कुछ पा जाता है या सब कुछ खो देता है। दोनों सूरतों में कामरान ठहरता है। मैंने 5 बरस पहले सरबत को बहुत करीब आने के बाद खोया था। आज वो फिर मेरे आसपास थी, शादीशुदा होकर भी शादीशुदा नहीं थी। उसकी और मेरी जिंदगी के रास्ते फिर से एक हो सकते थे, लेकिन मैं इस यकजाई के लिए अपनी मोहब्बत को लफ्जों और ख्वाहिशों के दाग लगाना नहीं चाहता था। मेरी मोहब्बत ने मुझे अंदर से बड़ा सैर चश्म कर दिया था। मैं अपने दिल को टटोलता था तो लगता था कि मेरे अंदर सरबत को फिर से खोने का हौसला भी मौजूद है। वो खामोश लेटी थी। मुझे लगा कि फिर यूसुफ के बारे में सोच रही है। मैंने कहा, सरबत परेशान नहीं होना, यूसुफ जहां भी होगा जावा की हिफाजत में होगा। मैं सुबह जावा से उसके मुतालिक सारी तफसील मालूम करूंगा। वो मुझसे मिले बगैर क्यों चले गए? मैं उनकी बीवी हूँ, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ है। सरबत, कई सवालों का जवाब हमारे पास नहीं, वक्त के पास होता है। हम खुद को ख्वामख्वाही सोच सोच कर हलकान करते हैं। बहरहाल इतना मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, वो हमसे कहीं ज्यादा महफूज है और हो सकता है कि उसे पाकिस्तान ही पहुंचा दिया गया हो। मुझे नुसरत की भी बहुत फिक्र है ताबिश, वो पहले ही इतनी बीमार है। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि उससे मेरी बात हो सके? मैं इस बारे में भी कोई कोशिश करूंगा सरबत। मुझे उम्मीद है कि जावा हमारी बहुत सी बातें मानेगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। जी, उसने अजीब से लहजे में कहा। उसकी इस जी ने मुझे गए वक्तों की याद दिला दी, जब हर चीज पर बहार थी, सारी खूबसूरतियां जवान थी। मैं जब उसे सरबत कहकर बुलाता था, वो इतने प्यार से जी कहती थी कि मैं आगे की सारी बात ही भूल जाता था। मैं उससे कहा करता था, तुम जानबूझकर ऐसा करती हो, आम बातों के जवाब में हाँ कहती हो, लेकिन जब तुम ताड़ जाती हो कि मैं कोई फरमाइश करूंगा तो जी कह देती हो। मेरी याददाश्त का फ्यूज उड़ जाता है। वो हंस हंस कर सुर्ख हो जाती थी। मैं यादों की खिड़की में झांकता रहा। वो इसी तरह मेरी तरफ करवट बदले बदले सो गई। दिलनशी आंखों पर पलकों की चिलमन थी। अगयार के नरगे में राइफलों की छाव में अगर वो यूं सो रही थी तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज था। ये मुझ पर उसके बेपनाह भरोसे का खामोश इजहार था। उसने खुद इसरार करके मुझे यहाँ इस कमरे में बुलवाया था, और जब मैं आ गया था तो वो अपने इर्द गिर्द के सारे हालात से लाताल्लुक होकर दुनिया माफिया से बेखबर हो गई थी। लालटेन की मध्यम रोशनी में मैं उसका मलिह चेहरा देखता रहा। दिल चाहा उसको सीने में छुपा लूं, दुनिया जहां की रुकावटों और आफतों को चीर कर निकलूं और किसी ऐसे बेआबाद जजीरे में जा बसूं जहां मेरे और उसके सिवा और कोई ना हो। सुबह 9 बजे के करीब जावा से फिर मेरी मुलाकात हुई। जब भी मुझे जावा से मुलाकात के लिए ले जाया जाता था, मेरे हाथ अकब में हैंड कफ से जकड़ दिए जाते थे। ये मुलाकात उसी कमरे में हुई जहां इससे पहले हुई थी। यहाँ बड़े पलंग पर जावा फैल कर बैठा हुआ था। अल्कोहल की बू, सिगरेट का धुआं और खुद जावा की हैवानी बूबास, सब कुछ यहाँ मौजूद था। मालूम हुआ कि सरदार अवतार सिंह आज सुबह सवेरे यहाँ से वापस जा चुका है। चौधरी अनवर गंजा भी यहाँ मौजूद नहीं था। जावा ने मुझसे तन्हाई में बातचीत की। इस बातचीत से पहले उसने अपने दोनों सेलफोन बंद कर दिए, खिड़की को भी बंद करा दिया। हाँ बच्चे, बात हुई तुम्हारी हीरो से? उसने पूछा। नहीं, अभी नहीं, लेकिन उम्मीद है कि आज जरूर हो जाएगी। देर ना करो, यहाँ बहुत कुछ बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है। सरदार अवतार सिंह बहुत बेकरार है। वो उस लोंडे यूसुफ को हर सूरत यहाँ से लेकर जाना चाहता था। और यूसुफ कहाँ है? जावा ने एक गहरी सांस ली और कदरे धीमी आवाज में बोला, उसके लिए हमें नाटक रचाना पड़ा है, उसके फरार का नाटक। बहरहाल वो हमारे पास है और बिल्कुल महफूज है। इस वक्त फरीदकोट के एक घर में बैठा टीवी देख रहा होगा। कोई ड्रामा व्रामा। सास भी तो खाना खराब कभी बहू थी। लेकिन बच्चा जी, ये बात तुम्हारे गले के नीचे रहनी चाहिए। गले से ऊपर आई तो गला भी नहीं रहेगा। उसने हाथ से गर्दन काटने का इशारा दिया। मैंने अस्बात में सर हिलाया। रात को मैंने जो अंदाजा लगाया था वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था। जावा ने अपने मतलब के लिए सरदार अवतार सिंह को यादगार धोखा दिया था। यकीनन जावा उन लोगों में से था जो आगे बढ़ने और ऊपर जाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लाशों के जीने बना सकते हैं। वो बोला, मेरे बारे में किसी वहम का शिकार ना होना। जो कुछ भी हूँ जुबान का पक्का हूँ। मैं जो जो वचन तुम्हें दे रहा हूँ पूरे करूंगा। तुम्हारा हीरो खेल पर आमादा हो जाएगा तो वो छोकरी रजनी और यूसुफ कहीं भी जाने के लिए आजाद होंगे, और खेल के बाद तुम तीनों भी आजाद हो जाओगे। ये कैसी आजादी है जावा साहब?
तुम जिसे खेल कह रहे हो वो मौत है। तुम मेरे दोस्त को मारने की बात कर रहे हो। अगर उसे कुछ हो गया तो हमारी आजादी का कोई मतलब नहीं होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है मेरे बच्चे। अपनी जाने मन को हासिल करना चाहते हो तो अपने दोस्त के लिए तो कुछ खतरा मोल लेना ही पड़ेगा। इसको आप कुछ खतरा कह रहे हो? ये तो सरासर खुदकुशी है। वो सफाक अंदाज में मुस्कुराया। खुदकुशियां नाकाम भी तो हो जाती हैं, लेकिन जिसको हम कत्ल करते हैं उसे वाकई कत्ल होना पड़ता है। वो कुछ देर मुझे घूरता रहा और सिगरेट का धुआं छोड़ता रहा, फिर गंभीर आवाज में बोला, सुना है तुम्हें दर्द नहीं होता। सुल्तान चट्टा कह रहा था तुम दर्द से बचते नहीं बल्कि दर्द के पीछे भागते हो। ऐसे काम ढूंढते हो जिनमें तुम्हें शरीर का दुख सहना पड़े। मैं खामोश रहा। वो बोला, जवाब दो, क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूं? मैं खुद से कुछ नहीं करता, बस मेरा मिजाज ही ऐसा हो चुका है। तुम्हारे जैसे मिजाज वाले की हमारे पास बड़ी डिमांड है। ये खेल वाला मामला निमट जाए फिर मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा अच्छा सा काम ढूंढूंगा मुंबई में। क्या ये भी कोई धमकी है? नहीं मेरे सोने, मेरे चंदे, ये तो तुम्हारी अपनी इच्छा की बात होगी। अगर चाहो तो मान लेना, वरना तुम्हारा अपना रास्ता, हमारी अपनी पगडंडी। वैसे वाकई क्या तुम्हें दर्द झेलने में शांति मिलती है? मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। अचानक उसने जलता हुआ सिगरेट मेरे सीने पर ऐन बाईं छाती के ऊपर थोप दिया। कमीज और बनियान फौरन जल गई, फिर गोश्त जला, सिगरेट बुझ गया। दर्द की एक नाकाबिले बयान लहर मेरे पूरे जिस्म में फैल गई। मेरे हाथ पुश्त पर बंधे थे, मैं बस खुद को थोड़ा सा पीछे ही हटा सका। उसने मेरा चेहरा देखा। हाँ भाई, मेरी जानकारी गलत नहीं है, कुछ बात है तुम्हारे अंदर। मेरी पेशानी पर पसीना आ गया था, लेकिन मैंने कोशिश करके चेहरे के तासुरात को नॉर्मल ही रखा। वो सफाक दरिंदा था और मैं कराह कर उसकी सफाकी को हज़ पहुंचाना नहीं चाहता था। कुछ देर बाद मुझे दोबारा सरवत के पास पहुंचा दिया गया। मेरा स्टील का हैंडकफ खोल दिया गया था। मुझे देखकर सरवत के चेहरे पर इत्मीनान की एक नुमाया लहर नजर आती थी। इससे पहले कि हम दोनों कोई बात करते, मेरे सेल फोन की बेल होने लगी। मैंने स्क्रीन पर निगाह दौड़ाई। अजीब सा नंबर था, सिर्फ 3 हिंदसों का। मैंने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से इमरान की जिंदगी बख्श आवाज उभरी। हेलो, इमरान बोल रहा हूँ। मेरे पूरे जिस्म में जोश की लहर दौड़ गई। कहाँ हो तुम? मैंने पूछा। आई एम हियर इन इंडिया, तुम्हारे पास। तगड़े हो जाओ। यार, ये किस नंबर से बात कर रहे हो? 3 हिंदसों का नंबर है। ये पहेली नंबर है और इसको समझने में तुम्हें काफी वक्त लगेगा। फिलहाल काम की बात करते हैं। मैं इस वक्त फरीदकोट पहुंच चुका हूँ। तुम कहाँ हो? मैं यहीं लंगड़ीपुरा गांव में, गोबिंदर के ससुराली घर में। मैंने इमरान को उस नई सिम के बारे में भी बताया जो अब मैं अपने फोन सेट में डालने वाला था। इमरान ने मेरा नया नंबर नोट कर लिया। जावा से बात हुई है? इमरान ने पूछा। उसने रजनी और यूसुफ को छोड़ दिया है, लेकिन दोनों अभी तक उसकी निगरानी में है। वो कहता है जब हमारी डील फाइनल हो जाएगी वो उन्हें कहीं भी जाने की इजाजत दे देगा। वो बोला, ताबी, मैंने एक फैसला किया है, मैं ये गेम खेलूंगा। मैंने इस इवेंट के बारे में काफी मालूमात हासिल कर ली हैं। तुम जावा से मेरी बराह रास्त बात कराओ। लेकिन इमरान, नहीं ताबी, कोई सवाल जवाब न करना। ये मेरी दरख्वास्त है तुमसे। बस जो कहता हूँ वो करते जाओ। हमें जावा की शर्त कबूल है। क्या तुम अभी उससे मेरी बात करा सकते हो? अभी तो वो बाहर निकला हुआ है। ठीक है, जैसे ही वो यहाँ वापस आए तुम उससे राब्ता कराओ। मगर इमरान, ये भी तो देखो। मैं सब कुछ देख चुका हूँ जिगर। उसने तेजी से बात काटी। जैसा कहता हूँ वैसा करो। मैं अभी 1 घंटे बाद दोबारा कॉल करूंगा। उसने फोन बंद कर दिया। जावा कहीं नहीं गया था, वो यहीं था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इमरान क्या चाह रहा है। वो एक ऐसी शर्त कबूल कर रहा था जिसमें 80 से 85% तक जान चले जाने का इम्कान था। मेरा दम घुटने लगा, गले में जैसे कुछ अटक कर रह गया था। सरवत मेरी तरफ देख रही थी। उसे पता नहीं चला था कि हमारे दरमियान क्या बात हुई है। अचानक सरवत की नजर मेरे सीने पर पड़ी। कमीज और बनियान जली हुई थी। सीने पर दागे जाने का ताजा निशान नजर आ रहा था। हाय अल्लाह, ये क्या हुआ? उसने कहा। फिर मेरे बताए बगैर ही वो जान गई कि मुझे सिगरेट से दागा गया है। उसके चेहरे पर कर्ब के आसार नजर आए। वो एंटीबायोटिक मरहम जो जावा के कारिंदे ने मुझे सर पर लगाने के लिए दिया था कमरे में ही पड़ा था। रुई भी थी। सरबत जल्दी से गई और मरहम ले आई। मुझे जख्मों को लादवा रखना आ गया था। जख्म खुद ही लगते थे, खुद ही खराब होकर ठीक हो जाते थे। लेकिन आज सरबत मुझे अपने हाथ से दवा लगा रही थी। ऐसे इलाज के लिए तो मैं अपने पूरे जिस्म को जख्म जख्म कर सकता था।
उसने अपनी हिनाई उंगली पर मरहम लगाया और मेरी जली हुई जिल्द पर रखा। तासीर जख्म से रूह तक चली गई। मैंने आंखें बंद कर ली और दीवार से टेक लगा ली। दर्द हो रहा है? उसने मुझसे पूछा। हाँ सरवत, बहुत दर्द है। सर से पांव तक दर्द में डूबा हुआ हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इसका कोई इलाज नहीं। ये दर्द मुझे अपने साथ कब्र में लेकर जाना होगा। वो डबडबाई आंखों से मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, आप मेरे दुख में इजाफा करना चाहते हैं तो कर लें, मैं आपको मना नहीं करूंगी। जो कहना है कह लें, मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ। मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं ताबिश, मैं इसका एतराफ करती हूँ। आप जो भी सजा दें मेरे लिए कम है। दोनों ही कसूरवार हैं सरवत, और दोनों ही बेगुनाह भी। ये जुर्म सजा की बात नहीं है सरवत, ये तो वफा और फना की कहानी है। तो फिर दुआ करें मैं फना हो जाऊं, आपके सामने आपके हाथों में खत्म हो जाऊं। जीने में तो कोई खुशी नहीं मिल सकी, शायद मरने में मिल जाए। तुम बस मरने की बात ही क्यों करती हो सरवत? मुझे जीने में कुछ नजर नहीं आता ताबिश, कुछ भी नहीं। मेरी जिंदगी एक बोझ बन गई है अपने लिए और दूसरों के लिए भी। मेरी ना पूरी होने वाली ख्वाहिशों का वबाल मेरे आसपास वालों पर पड़ा है। अम्मी अब्बू चले गए, नासिर भाई चले गए, और अब नुसरत मेरी जद में है। नुसरत तुम्हारी जद में नहीं है सरवत, नहीं है। वो अपनी बीमारी की जद में है, और ये बीमारी भी कोई लाइलाज नहीं है। नुसरत ने ठीक होना है, फिर से हंसना बोलना है, लेकिन तुम शायद फिर भी जीना ना सीख सको। फिर कोई और वाहिमा तुम्हें जकड़ लेगा। जिंदगी की किसी और दुश्वारी को तुम अपनी तरफ मंसूब कर लोगी। इस घेरे से निकलो सरवत, इस जाल को तोड़ दो। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत मुकद्दस रिश्ता है, इसका टूटना बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन जब यह रिश्ता एक नाकाबिले इलाज नासूर बन जाए तो फिर इसको काट देना भी जायज है। मजहब, मुआशरा, इखलाकियात, सब में इसकी इजाजत मौजूद है। मेरी समझ में कुछ नहीं आता ताबिश, ना समझ में आने वाली कोई बात ही नहीं है। सब कुछ तुम्हारे सामने वाजे है। मुझे आज कहने दो सरवत कि यूसुफ ने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की। वो जर्मन बीवी के इश्क में गिरफ्तार रहा और उसकी वजह से उसने तुमसे कतई ताल्लुक रखा। तुम्हें कभी बीवी समझा ही नहीं। जब जर्मन लड़की वाला भूत सर से उतरा तो उसे होश आया, लेकिन तब भी उसने तुमसे मोहब्बत नहीं की, सिर्फ तुम्हारी कुर्बत की ख्वाहिश की। उसे एहसास हुआ कि एक खावंद की हैसियत से उसे तुमसे मुस्तफीद होना चाहिए, मगर इसके लिए भी उसने तादेर इंतजार करना गवारा नहीं किया। जब तुम्हारी तरफ से सर्द महरी देखी तो वो फौरन दूसरी औरतों की तरफ मुतवज्जे हो गया। वो कराही, बेशक उनमें गलतियां हैं ताबिश, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इतना बड़ा फैसला कर लें। वो ठीक हो सकते हैं। जब खुदा इंसान से मायूस नहीं तो हम इतनी जल्दी मायूस क्यों हो जाएं? मैं अपनी पूरी कोशिश करना चाहती हूँ, मुझे उम्मीद है। उसकी आवाज भर्रा गई। तुम अपनी जिंदगी को कांटों में घसीटने की कोशिश कर रही हो सरवत, और साथ ये उम्मीद भी रखती हो कि कांटे तुम्हें जख्मी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा, अभी वक्त है सरवत, कोई अच्छा फैसला कर लो। सरवत ने अपना सर घुटनों में कर लिया और नफी में सर हिलाने लगी। वो जैसे मुझे चुप रहने के लिए कह रही थी। मैं चुप हो गया। वो कुछ देर तक इसी तरह गठरी बनी बैठी रही, फिर बोली, मैंने आपसे कहा था आप नुसरत से मेरी बात करवा दें। मैंने तवील सांस ली। मैं जावा से बात करना चाहता था, लेकिन फिर नहीं की। अभी हमें नुसरत को इस मामले से अलग रखना चाहिए। ये बदतरीन लोग हैं सरवत, हम नुसरत को इनकी निगाहों में क्यों लाएं? वो मेरी बात समझ गई और सर झुका लिया। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि इमरान कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेगा। वो कितना भी दिलेर और जोशीला सही, किस्मत उस पर कितनी भी मेहरबान सही, लेकिन सामने अंधा कुआं देखकर आंखें बंद करने वाला वो भी नहीं था। शायद उसके जहन में कोई खास प्लानिंग थी। फिर बैठे बिठाए मुझे अचानक राजा याद आ गया। दिल अफसरदा हो गया। उसके साथ गुजरने वाले आखिरी वक्त के मनाजिर फिल्म की तरह जहन के पर्दे पर चलने लगे। उसकी तेजी तरारी, उसका शातिर अंदाज, और हर लम्हे जिंदगी के छत्ते में से शहद निचोड़ने की कोशिश करना, मगर वो भूल गया था कि ज्यादा शहद के साथ ज्यादा जहर भी होता है। इसी दौरान में फिर इमरान का फोन आ गया और उसने तमहीद में ज्यादा वक्त जाय नहीं किया और बोला, ताबी, मैं जावा से बात करना चाहता हूँ। इमरान, मैं एक बार फिर कहूंगा कि तुम जो कहना चाहते हो मैं समझ रहा हूँ, तो मुझसे मेरी बात कराओ। मैंने जावा के कारिंदे को आवाज दी और उसे सेल फोन थमाते हुए कहा, भैया साहब के लिए कॉल है, उनको दो। कारिंदा फोन लेकर चला गया। उसकी वापसी 1 घंटे से पहले नहीं हुई थी। फोन सेट गर्म हो रहा था। लंबी चौड़ी बात हुई थी जावा की। मुझे इस गुफ्तगू का कोई लफ्ज सुनाई नहीं दिया था। हाँ, कभी कभी किसी करीबी कमरे से जावा की गूंजदार आवाज कानों में पड़ जाती थी।
अगले 2-3 घंटे में सूरत-ए-हाल तेजी से तब्दील हुई। प्रेम चोपड़ा ने हमें बताया कि हम जाने के लिए तैयार हो जाएं, हमें फरीदकोट ले जाया जा रहा है। मैंने उससे कहा, जावा साहब से मेरी बात कराओ। वो मुझे घूर कर चला गया। मेरा ख्याल था कि शायद बात ना कराए, लेकिन करीबन 15 मिनट बाद जावा हमारी खिड़की के सामने आया और बोला, हाँ मेरे चंदा, क्या बात है? बड़ी जल्दी उदास हो जाते हो मेरे बगैर। रजनी और यूसुफ का क्या बना है? वो दोनों खुशी के ढोल बजा रहे हैं, अपनी मर्जी से कहीं भी जाने के लिए आजाद हैं। रजनी अपने मामू के साथ किसी दूसरे गांव निकल गई है। उस लोंडे यूसुफ के बारे में जानकारी मिली है कि वो दिल्ली की तरफ जाना चाहता है। वहां उसका कोई मैजिस्ट्रेट दोस्त रहता है। हमें कैसे यकीन आएगा? तुम्हारा वो लंगोटिया इमरान एकदम गुरु है, बल्कि गुरु घंटाल है। वो सब जान लेगा और शायद अब तक जान भी चुका हो। उसके हर कार्य बड़े तेज हैं, एकदम बूगीर कुत्तों के माफिक। तुम चिंता ना करो, वो तुम्हें फोन पर सारी राम कहानी सुना देगा। तुम बस चलने के लिए तैयार हो जाओ। जबरदस्त किस्म का मौज मेला कराएंगे तुम्हें। हम उस मकान से निकलकर हाई रूफ गाड़ी में आ बैठे। ये गाड़ी बाहर से जितनी खूबसूरत थी, अंदर से भी उतनी ही आरामदेह थी। मुझे एक बार फिर उल्टी हथकड़ी लगा दी गई थी। ऊपर से चादर की बुकल मार दी गई ताकि हथकड़ी नजर ना आए। सरवत भी सरतपा एक चादर में लिपटी हुई थी, फकत उसकी आंखें नजर आ रही थी। हमें गाड़ी की दरमियानी निशिस्तों पर बिठाया गया। अकब में 2 मुसल्लह अफराद बिल्कुल चौकस हालत में मौजूद थे। हमारे सामने फ्रंट सीट पर प्रेम चोपड़ा खुद मौजूद था और वो भी मुसल्लह था। मुजाहमत की गुंजाइश 0% थी। हमारे आगे एक कार थी जिसमें जावा के मुसल्लह डशकरे भरे हुए थे। अकब में लग्जरी जीप थी। उस जीप में जावा के अलावा चौधरी अनवर गंजा और शाजिया बाई भी मौजूद थे। गांव में हू का आलम था। हालांकि ये दोपहर 3-4 बजे का वक्त था, मगर कहीं कोई मुतनफिस दिखाई नहीं दिया। घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद थे। गलियां सुनसान नजर आ रही थीं। गाड़ियां रवाना हुई तो मैंने मुड़कर उस 4 दीवारी को देखा जहां हमने चंद निहायत बुरे दिन गुजारे थे। उसी 4 दीवारी में आशा कुंवर हंसती खेलती दाखिल हुई और लाश बन गई। जवान साल खिलाड़ी गोविंदर भी यहीं पर मौत के घाट उतरा। हम अभी जिंदा थे, लेकिन ये जिंदगी कब तक साथ देगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। जावा और उसके कारिंदे मेरी तवक्को से बढ़कर खतरनाक थे। बंदे को चींटी की तरह मसल देने का मुहावरा मैंने कई बार सुना था, मगर इस मुहावरे की अमली शक्ल पहली बार यहाँ देखी थी। न जाने क्यों बार बार उस नौजवान साईं की शक्ल मेरी निगाहों में घूम जाती थी जो हमें हारूनाबाद के होटल में मिला था। उसकी आंखों की मावराई चमक जहन में आती थी और उसकी आवाज कानों में गूंजने लगती थी। उसने सरवत को खास तौर पर निशाना बनाया था और कहा था कि सारी मुसीबत की शुरुआत इसी से हुई है। उसने मौत का और कब्रों का जिक्र किया था। हमारा काफला धूल ओढ़ा था। लंगड़ीपुरा से इंडियन पंजाब के मारूफ शहर फरीदकोट की तरफ रवाना हुआ। हम कच्चे और नीम पुख्ता रास्तों से गुजर रहे थे। हमारे अतराफ में कमाद और चावल के खेत थे, बाग थे और पगडंडियां थी। कहीं कहीं काश्तकार मर्दो जन भी दिखाई देते थे। पसे मंजर में मवेशियों के रेवड़ थे और मगरिब की तरफ झुकता सूरज था। दही जिंदगी अपनी मखसूस आहिस्ता रवि के साथ मुतहरिक थी, मगर उस हाई रूफ गाड़ी के अंदर की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यहाँ खौफ के साए थे और तनाव की हुक्मरानी थी। हम इंडिया के कुछ खतरनाक तरीन लोगों के नरगे में थे। सफर बिल्कुल खामोशी से तय हो रहा था। अचानक मेरी आंखों के सामने बरकसी कौंध गई। हमारे सामने एक समाज शिकन धमाका हुआ। मैंने बहुत सी मिट्टी फजा में उछलते देखी। दूसरा धमाका सामने जाने वाली कार के ऐन सामने हुआ। कार बुरी तरह उछली। मैंने उसके बोनट को फजा में उड़ते और इंजन को आग पकड़ते देखा। इसके साथ ही ऑटोमेटिक राइफल का तवील बर्स्ट चला। कार की बाईं जानिब के शीशे चकनाचूर हो गए। सरबत चिल्ला उठी और उसने मेरा बाजू मजबूती से पकड़ लिया। दोनों मुसल्लह अफराद हमारे अकब में चौकस बैठे रहे। ताहम प्रेम चोपड़ा अपनी मशीन पिस्टल निकालता हुआ गाड़ी से उतर आया। उतरते साथ ही चोपड़ा को मछली की तरह पट से कच्ची जमीन पर गिरना पड़ा। कई गोलियां सनसनाती हुई उसके सर पर से गुजर गई थीं। और यही वक्त था जब मैंने अपने मेजबान जगत सिंह को देखा। वो एक दरख्त की ओट से निकला। उसका चौड़ा सीना दीवार नजर आ रहा था। उसकी नीली पगड़ी के नीचे उसका चेहरा गैज़ो गज़ब की तस्वीर था। उसने बिल्कुल सामने आकर एक पूरा बर्स्ट कार पर चलाया और कम अज कम 2 कार सवारों को छलनी कर दिया। उसकी ललकार गूंजी, मार दूंगा, फना कर दूंगा। गाड़ी में बच जाने वाले अफराद छलांगे लगाकर बाहर निकले और मुख्तलिफ दरख्तों की आड़ ली। जगत के साथियों ने फलक शिगाफ नारा लगाया, सत सरी अकाल, जो बोले सो निहाल। तब मैंने जगत सिंह को अपना बाजू फजा में लहराते देखा। 1 सेकंड बाद कार से चंद मीटर दूर एक और जबरदस्त धमाका हुआ।
گرد و غبار کے ساتھ ہی جاوا کا ایک اور کارندہ ہوا میں اچھلا اور چاول کے ہرے کھیت میں گرا۔ میں سمجھ گیا کہ جگت سنگھ اور اس کے ساتھی وہی کالے انار چلا رہے ہیں جن کا ذکر جگت نے فون پر کیا تھا۔ جگت کی رکھیل محبوبہ آشا کنور ماری جا چکی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی گوبندر بھی موت کے گھاٹ اتر گیا تھا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ جگت سنگھ ان اندوہناک خبروں سے آگاہ ہو چکا ہے اور اب سرتپا قہر ہے۔ ان لوگوں نے ہماری گاڑی کو نشانہ نہیں بنایا تھا، اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اس گاڑی میں ہماری موجودگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ میرے ہاتھ عقب میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود اگر ثروت میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں ضرور مزاحمت کرتا۔ موجودہ صورتحال میں یہ خودکشی کے زمرے میں آ رہا تھا۔ کم از کم ابھی تو یہ خودکشی ہی تھی۔ پھر میں نے اس پرانی فوجی جیپ کو دیکھا جو لہراتی ہوئی ہماری گاڑی کے قریب آئی۔ اس میں ابھرے رخساروں اور گھنی مونچھوں والا ایک جوان سال شخص موجود تھا۔ یہی جگت سنگھ کا ساتھی پرتاپ سنگھ تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور میں نے اسے۔ اس کے تاثرات سے آیا تھا کہ وہ لوگ ہمیں یہاں سے چھڑا کر لے جانے کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں۔ اب ضروری تھا کہ موقع محل دیکھ کر ہم بھی ہاتھ پیر ہلائیں۔ ایک گولی ہائی روف کی پچھلی اسکرین توڑتی ہوئی آئی اور ہمارے ایک نگراں کے کندھے پر لگی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ گالی نکلی اور وہ تکلیف کی شدت سے نیچے جھک گیا۔ ہم دونوں بھی جھک گئے تاکہ دو طرفہ فائرنگ کی زد سے محفوظ رہیں۔ نیچے جھکے جھکے میں نے دستی بم کے ایک اور دھماکے کا منظر دیکھا۔ کار کے اگلے حصے کے پرخچے اڑ گئے اور وہ پوری طرح آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ تیسری گاڑی یعنی جاوا والی لگژری جیپ ہمارے پیچھے کچھ فاصلے پر تھی۔ میرا خیال تھا کہ آگے کا حال دیکھ کر یہ جیپ دور ہی رک جائے گی۔ اس میں جاوا، چوہدری انور اور شازیہ بائی تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ جیپ سیدھی آگے بڑھتی آئی۔ پھر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا، اس پر گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی۔ مجھے حیرت کا دوسرا دھچکا لگا۔ جیپ کی کھڑکیاں محفوظ رہیں۔ یہ بلٹ پروف جیپ تھی۔ بختر بند کی طرح اس کی باڈی کو شاک پروف بھی بنایا گیا تھا۔ اس کا ثبوت کالے انار کے ایک اور دھماکے سے ہوا۔ یہ دھماکہ جیپ کے بالکل نزدیک ہونے کے باوجود اسے آگ لگانے یا کوئی نقصان پہنچانے میں ناکام ہوا۔ جیپ دندناتی ہوئی ان دو افراد پر چڑھ دوڑی جو کندھے سے کندھا ملائے فائرنگ کر رہے تھے۔ جیپ انہیں روندتی ہوئی نکل گئی۔ اس کی چھت کا چوکور خلا یعنی سلائیڈنگ سن روف اوپن ہوا۔ اس میں سے ایک شخص کا بالائی دھڑ نمودار ہوا۔ میں نے گرد و غبار میں دیکھا۔ یہ جاوا کا سب سے خطرناک رائفل بردار نریندر کمار ہی تھا۔ اس نے جگت کے ساتھیوں پر آٹومیٹک رائفل سے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ نریندر بہترین پوزیشن میں تھا۔ پلک جھپکتے میں جگت کے دو ساتھی شدید زخمی ہو کر گر گئے۔ تیسرا زخمی ہو کر بھاگا لیکن کسی اور طرف سے آنے والی گولیوں نے اسے بھی اوندھے منہ گرا دیا۔ ایک دم ہی پانسا پلٹا ہوا نظر آیا۔ جاوا کی بلٹ پروف گاڑی کی آڑ لے کر اس کے ساتھیوں نے اندھا دھند فائرنگ کی۔ جگت کے ساتھی بے حد پرجوش ہونے کے باوجود اس حملے کو جھیل نہیں سکے۔ میں نے جگت کے ایک اور ساتھی کو زخمی ہو کر گرتے دیکھا۔ جگت سنگھ نے خود بھی پسپائی اختیار کی۔ وہ ایک درخت کی اوٹ سے نکل کر بھاگا۔ جاوا کی جیپ نے اس کا پیچھا کیا۔ شاید وہ لوگ اسے زندہ پکڑنا چاہتے تھے۔ غالباً ان کی یہی خواہش جگت سنگھ کی زندگی کا بہانہ بن گئی۔ وہ اکا دکا فائر کرتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ اس کی سفید دھوتی ہوا میں پھڑپھڑاتی نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ برق رفتاری سے درختوں اور جھاڑیوں کے ایک گھنے جھنڈ میں داخل ہو گیا۔ جاوا کی جیپ رک گئی۔ پیچھا کرنے والے پیادے بھی رک گئے۔ وہ جھنڈ میں داخل نہیں ہو رہے تھے، بس فاصلے سے فائرنگ کر رہے تھے۔ جھنڈ ایک ڈیک نالے کے عین کنارے پر تھا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ جگت جھنڈ میں نہیں ہے۔ وہ شام کی نیم تاریکی کا فائدہ اٹھا کر نالے میں کود چکا ہے۔ میرے دل کی گواہی بعد میں بالکل درست ثابت ہوئی۔ جگت رواں دواں نالے میں کودا تھا، زخمی حالت میں۔ اس زوردار اور خونی جھڑپ نے ارد گرد کے کاشتکاروں اور راہگیروں کو موقع پر جمع کر دیا تھا، مگر وہ دور دور کھڑے رہے۔ قریب آنے کی ہمت کسی کو نہیں ہوئی۔ یقیناً یہ مقامی لوگ آج کل جاوا گروپ کی گاڑیوں کو اچھی طرح جان پہچان رہے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ یہ گاڑیاں آج کل یہاں کیا گل کھلا رہی ہیں۔ جتنے زوردار دھماکے یہاں ہوئے اور جتنی شدید فائرنگ ہوئی تھی، پولیس کو بھی یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ لیکن پولیس تو اسی وقت آ سکتی تھی جب جاوا کی اجازت ہوتی۔ عین ممکن تھا کہ جاوا نے فون پر ہی انہیں دخل در معقولات سے منع کر دیا ہو۔ ثروت دم بخود بیٹھی تھی۔ آج کل وہ موت کو بہت قریب سے دیکھ رہی تھی، اور وہ بھی ایسے انداز میں جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ اس خونریز لڑائی میں جاوا گروپ کے 2 بندے جان سے چلے گئے تھے، 2-3 کو زخم آئے تھے۔ جگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں کا زیادہ نقصان ہوا تھا۔ 2 افراد کی لاشیں ہم سے چند میٹر کے فاصلے پر پڑی تھیں۔ 3-4 افراد شدید زخمی حالت میں فرار ہوئے۔ جیپ کے نیچے کچلے جانے والے ایک نیم مردہ شخص کو اس کے ساتھی اٹھا کر درختوں میں غائب ہوئے تھے۔ بالکل آخر میں زخمی ہونے والے شخص کو پکڑ لیا گیا۔ اس کی ٹانگ میں شارٹ گن کے موٹے چھرے لگے تھے۔ یہ چوڑے چہرے والا جگت کا قریبی ساتھی پرتاپ تھا۔ ایک اور نوجوان لڑکے کو بھی پکڑا گیا۔
اس کی عمر بمشکل 19-20 سال رہی ہوگی۔ اس کی باریک مونچھیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں۔ اس نے بسنتی رنگ کا چولا پہن رکھا تھا۔ جو بولے سو نہال کا نعرہ لگانے والوں میں وہ پیش تھا۔ اپنے ساتھیوں کی لاش دیکھنے کے بعد جاوا غصے سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا پستول نکال کر نوجوان لڑکے کے سر پر رکھ دیا اور 2-3 منٹ کے اندر اس سے پوچھ لیا کہ حملہ کرنے والے کون تھے اور ان کا مقصد کیا تھا۔ نوجوان کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا۔ اس نے جگت سنگھ کا نام بتایا اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ جگت کے چھوٹے بھائی گوبندر سنگھ اور اس کی بیوی آشا کی ہتیا کا بدلہ لینے کے لیے حملہ آور ہوئے تھے۔ نوجوان کا نام دیپک سنگھ تھا۔ جاوا کی قہرناک صورت دیکھ کر اور اس کی باتیں سن کر دیپک کا مورال ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا تھا۔ غالباً اس نے اس مشہور ڈان کے بارے میں پہلے بھی بہت کچھ سن رکھا تھا۔ اب وہ اس کے روبرو تھا اور اس کے آسان خطا ہو رہے تھے۔ جاوا کے حکم پر زخمی پرتاپ کو ہماری والی گاڑی میں بٹھا دیا گیا، جبکہ نوجوان دیپک کے دونوں ہاتھ سامنے کی طرف رسی سے باندھ دیے گئے۔ سرخ نائلون کی یہ رسی 15-20 فٹ لمبی تھی۔ اس کا دوسرا سرا جاوا کے ہاتھ میں تھا۔ وہ زہرخند انداز میں بولا، میرے چندا، گاڑیوں کے اندر جگہ کم ہے، تمہیں ذرا کٹھنائی تو ہوگی، لیکن تمہیں ہمارے ساتھ بھاگ کر جانا پڑے گا۔ اس نے رسی کا دوسرا سرا اپنی جیپ کے عقب میں موجود آہنی حلقے میں بندھوا دیا۔ نوجوان نے منت کے انداز میں کہا، میرا دوست نہیں ہے، میں جگت سنگھ کے دوست کا دوست ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے کھل کر کچھ نہیں بتایا جی، بس اتنا کہا کہ ایک پن کا کام کرنا ہے۔ تو ہم کون سا پاپ کا کام کر رہے ہیں بچے؟ یہ بھی پن کا کام ہی ہے۔ فرید کوٹ پہنچ کر تمہاری خاطرداری کریں گے، بڑا موج میلہ ہونا ہے وہاں، پر شرط یہی ہے کہ تم فرید کوٹ پہنچ جاؤ۔ جاوا کا لہجہ سفاک تھا۔ اسی دوران میں پریم چوپڑا، جو فون سن رہا تھا، جاوا کے قریب آ کر بولا، بھیا جی، انسپیکٹر چاولہ کا فون آیا ہے، پولیس موقع پر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تم یہیں رہو، 2-3 لڑکے بھی ساتھ ہی رکھو، ہم جا رہے ہیں۔ نوجوان نے ایک بار پھر منت سماجت کی، مگر جاوا اپنے کان بند کر چکا تھا۔ وہ جیپ میں بیٹھ گیا۔ چودھری انور اور شازیہ بائی بھی بیٹھ گئے۔ جیپ روانہ ہو گئی۔ نوجوان دیپک جیپ کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا۔ ہماری ہائی روف جیپ کے عقب میں تھی۔ جاوا کے خونخوار کارندوں نے زخمی پرتاپ کے ہاتھ عقب میں باندھ دیے تھے اور اسے ہائی روف کی پچھلی سیٹوں کے درمیان خلا میں کسی بھیڑ بکری کی طرح ٹھونس دیا تھا۔ وہ گاہے بگاہے اسے گالیاں دے رہے تھے اور اس کی پیٹھ پر تھپڑ بھی رسید کر رہے تھے۔ وہ پوری طرح اس پر حاوی ہو چکے تھے۔ دونوں گاڑیاں گہری تاریکی میں اونچے نیچے راستوں پر چلتی رہیں۔ رفتار زیادہ نہیں تھی۔ دیپک اب ہانپنا شروع ہو گیا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ شاید اسے اچھی طرح تھکانے کے بعد اس کی سزا موقوف کر دی جائے گی اور اسے ہمارے والی گاڑی میں بٹھا لیا جائے گا، لیکن اگلے آدھ گھنٹے کے اندر جاوا کی صفاکی بالکل کھل کر سامنے آ گئی۔ جیپ نہیں روکی گئی۔ دیپک اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہا۔ اس کے بھاگنے کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ وہ بری طرح ہانپ چکا ہے اور اس کی ٹانگیں شل ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ بھاگتے بھاگتے کچھ بول بھی رہا تھا، شاید خود کو باندھنے والوں سے رحم کی درخواست کر رہا تھا یا اس قسم کی کوئی اور بات کر رہا تھا، مگر اس کی آواز جیپ سواروں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ انہوں نے کھڑکیاں چڑھا رکھی تھیں۔ مظلوموں کی آہو بکا کے لیے یہ کھڑکیاں ہمیشہ سے چڑھی رہتی ہیں۔ زندگی کے لیے بھاگنے والے، ہانپتے ہوئے اور زخموں سے چور لوگ پکارتے رہتے ہیں، چلا چلا کر بتاتے رہتے ہیں کہ وہ موت کی دہلیز پر ہیں، وہ مر جائیں گے، مگر یہ کھڑکیاں نہیں کھولتی۔ اندر بیٹھے ہوئے فرعون اپنے ماحول میں مست رہتے ہیں۔ اندر اور باہر کی دنیا میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہی فرق اس دنیا کو بدصورت بنا رہا ہے، اجاڑ رہا ہے۔ دیپک بھی بھاگتا رہا، لڑکھڑاتا رہا۔ شاید اب وہ بولنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ ایک ہلکی سی، معمولی سی ٹھوکر بھی اسے گرا سکتی تھی۔ نائلون کی سرخ رسی کو لگنے والا ایک ذرا سا جھٹکا بھی اسے زمین بوس کر سکتا تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس کے ہاتھوں کی رسی کو ایک جھٹکا لگا اور وہ گر گیا۔ طاقتور جیپ نے اسے کھینچنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں کی۔ وہ اسے کھینچتی گئی، گھسیٹتی گئی۔ ہماری گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں دیپک کا المناک انجام صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دھول اور خون میں لتھڑتا چلا جا رہا تھا۔ وہ کس وقت مرا اس کا اندازہ نہیں ہوا، لیکن یقیناً اس کی موت المناک تھی۔ کچھ دیر بعد جب جیپ کی ایک عقبی کھڑکی کھلی، کسی نے ہاتھ باہر نکالا۔ ہاتھ میں کوئی تیز دھار چیز تھی۔ چلتی گاڑی میں سے ہی نائلون کی رسی کاٹ کر دیپک کو آزاد کر دیا گیا۔ ان لوگوں کی دیدہ دلیری حیران کن تھی۔ انہوں نے ایک جیتے جاگتے شخص کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا تھا اور اس کی لاش کو براہ راست پھینک کر جا رہے تھے۔ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ فرید کوٹ انڈین پنجاب کا ایک درمیانی سائز کا قصبہ ہے۔ اس کی آبادی لگ بھگ 6 لاکھ ہوگی۔ اس کا نام بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے نام پر رکھا گیا تھا۔
مجھے جگت سنگھ سے معلوم ہوا تھا کہ سکھوں کی مذہبی کتابوں میں بابا فرید کے صوفیانہ اشعار موجود ہیں۔ فرید کوٹ کی سڑکیں زیادہ کشادہ نہیں تھیں۔ ہمیں سفر کے دوران میں بلند و بالا عمارتیں بھی دکھائی نہیں دی۔ ہمیں شہر کے مضافات میں ایک ایسی کوٹھی میں لایا گیا جس کی 4 دیواری 10 فٹ سے زیادہ اونچی تھی اور اس کے اوپر خاردار تار کے چھلے تھے۔ کوٹھی کا رقبہ 2 کنال کے لگ بھگ تھا۔ دوسری منزل کی چھت پر ایک بہت بڑی سرچ لائٹ دکھائی دے رہی تھی۔ یوں لگا جیسے ہم کسی رہائشی عمارت کے بجائے کسی سفارت خانے کی بلڈنگ میں گھس رہے ہیں۔ 2 باوردی مسلح افراد نے آہنی گیٹ کھولا اور ہم ڈرائیو وے سے گزر کر وسیع پورچ میں رک گئے۔ یہ عمارت باہر سے تو عام ہی لگ رہی تھی، لیکن اندر سے اسے جدید انداز میں سجایا گیا تھا اور خوب سجایا گیا تھا۔ کئی کمروں کی دیواریں اور فرش بھی شیشے کے تھے۔ ایک راہداری کے بلوری فرش کے نیچے ایسا خاص انتظام کیا گیا تھا کہ اس میں نارنجی اور زرد رنگ کی مچھلیاں شفاف پانی میں تیرتی نظر آ رہی تھیں۔ ایک نہایت فربا اندام شخص نے جاوا کا استقبال کیا۔ اس شخص نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی، ماتھے پر تلک اور کانوں میں طلائی بالیاں تھیں۔ میرے اندازے کے مطابق اس درمیانی عمر کے شخص کی کمر کا گھیرا کسی صورت بھی 7-8 فٹ سے کم نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے سفید گوشت کا پہاڑ ریان ولیم یاد آ گیا۔ تاہم ریان ولیم اتنا ہی موٹا ہونے کے باوجود قدرے چست اور تندرست نظر آتا تھا۔ اس شخص کے ہاتھوں میں ہیرے کی انگوٹھیاں تھیں۔ 24-25 سال کی ایک دبلی پتلی اسمارٹ لڑکی اس دیو کے پہلو میں تھی، جیسے کہ بعد میں معلوم ہوا یہ اس کی دھرم پتنی امریتا سنگھ تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ دولت سے بہت کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ فربا اندام شخص نے ہاتھ جوڑ کر جاوا کو نمستے کیا، پھر ہاتھ ملایا۔ وہ بڑے غور سے مجھے اور سروت کو گھور رہا تھا۔ تو یہ ہیں ہمارے مہمان، اس نے قدرے باریک آواز میں کہا۔ ہاں، لیکن اتنا مت گھورو، یہ 3-4 ہفتے یہاں رہیں گے، شانتی سے دیکھتے رہنا، جاوا نے کہا۔ ہمیں ایک آرام دہ کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یوں لگتا تھا کہ یہ چوکور کمرہ اسی طرح لوگوں کو بند کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کا اسٹیل کا دروازہ بڑا مضبوط تھا اور سلائیڈ کر کے کھلتا تھا۔ دروازے کے علاوہ کمرے میں فقط ایک راستہ اور تھا۔ یہ 1 فٹ ضرب 2-2.5 فٹ کی ایک مختصر سی کھڑکی تھی، یہ بھی سلائیڈنگ تھی۔ اس میں سے بند افراد کو کھانا وغیرہ پہنچایا جاتا تھا۔ کمرے میں ایک ہی بڑا بیڈ موجود تھا، فرش پر قالین اور ایک الماری بھی تھی۔ اٹیچ باتھ روم کا دروازہ الماری کے بالکل ساتھ تھا۔ دروازے کے اوپر ایک مائک کی جالی نظر آتی تھی۔ ہمیں کمرے میں پہنچا کر دروازہ باہر سے لاک کر دیا گیا۔ چند سیکنڈ بعد مختصر کھڑکی کھلی۔ نریندر نے چابی اندر پھینکی اور سروت سے مخاطب ہو کر پھنکارا، اس کی ہتھکڑی کھول دو۔ سروت نے تھوڑی سی کوشش کے بعد میری ہتھکڑی کھول دی۔ مختصر کھڑکی نما خلا بند ہو گیا۔ سروت نے کچھ کہنا چاہا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش کر دیا۔ اس بات کا قوی امکان موجود تھا کہ یہاں مائکروفون بلکہ کیمرہ وغیرہ بھی موجود ہو۔ میں نے بڑی احتیاط سے کمرے کا جائزہ لیا، تاہم مائک کی جالی کے علاوہ کوئی شے نظر نہیں آئی۔ فقط 2 انچ قطر کا ایک سوراخ دکھائی دیا جس میں شیشہ لگا تھا۔ غالباً اس شیشے کا مقصد وقتاً فوقتاً کمرے میں جھانکتے رہنا تھا۔ اب رات کے 11 بجنے والے تھے۔ راستے میں دیکھے جانے والے خونی مناظر کی وجہ سے سروت بالکل گمسم نظر آتی تھی۔ ابھی اس نے نوجوان دیپک کے جیپ کے پیچھے گھسٹنے اور مرنے کا منظر نہیں دیکھا تھا، ورنہ اس کے اعصاب پر مزید برا اثر پڑتا۔ اچانک موبائل فون کی بیل ہونے لگی۔ وہی 3 فگرز والا نمبر تھا۔ عمران کی توانا آواز ابھری، ہیلو جگر، کیا رومانی سین چل رہا ہے؟ بکواس بند کرو، راستے میں بڑی مارا ماری ہوئی ہے، ابھی تک آنکھیں پتھرائی ہوئی ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ سروت کے ساتھ مارا ماری ہوئی ہے؟ لیکن وہ تو ایسی نہیں لگتی، تم نے ضرور کوئی بےہودگی کی ہوگی۔ عمران، میں تمہارا سر پھوڑ دوں گا۔ تمہیں بالکل بے وقت کی شوخیاں سوج رہی ہیں۔ راستے میں بڑی سخت لڑائی ہوئی ہے، دستی بم پھینکے گئے ہیں، آٹومیٹک رائفلوں سے 10-15 منٹ فائرنگ ہوئی ہے، کم از کم 5 بندے جان سے گئے ہیں۔ وہ بے پرواہی سے بولا، یار پتہ ہے مجھے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جہاں یہ جاوا صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں اس طرح کے کرنتو شالے یعنی لفڑے ہوتے رہوت ہیں۔ آگے آگے دیکھنا ہووت ہے کیا؟ یار میں جگت کی طرف سے پریشان ہوں، یہ لوگ اس کو مار ڈالیں گے، تم کچھ کر سکتے ہو؟ فی الحال تو دعا ہی کر سکت ہوں بھیا، میرا سارا گیان دھیان تمہاری اور سروت کی طرف ہے۔ پہلے تمہیں اس جالو بھر شارٹ سے نکال لوں۔ جالو بھر شارٹ سمجھت ہو نا تم؟ پرانی ہندی کا شبد ہے، اس پر پھر خود ساختہ ہندی کا بھوت سوار تھا۔ میں نے کہا، عمران میری ایک بات دھیان سے سنو، تم نے کہا تھا کہ ہم اس کا کوئی حل نکالیں گے، میرا مطلب ہے اس ریوالور والے منحوس کھیل کا، لیکن اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم یہ کھیل کھیلنے کے لیے تیار ہو۔ یہ دیوانے پن کے سوا کچھ نہیں عمران، میں تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گا، اور میں تمہیں اس بارے میں کوئی بحث نہیں کرنے دوں گا۔
میں آخری بار تم سے کہہ رہا ہوں کہ اس بارے میں تم ایک لفظ نہیں بولو گے، ورنہ میں تمہیں فون نہیں کروں گا، اور میں تمہاری ہی قسم کھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ عمران کا لہجہ بے حد سنجیدہ اور حتمی تھا، شاید اس کے پیچھے کوئی راز تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ چند سیکنڈ بعد میں نے کہا، عمران، ثروت کئی دن سے نصرت کے لیے بہت پریشان ہے، کیا کس طرح نصرت سے اس کی بات نہیں ہو سکتی؟ ہاں، اس طرح کی فرمائش کرو جو میں پوری بھی کر سکوں۔ اپنا شیخ لاہور میں ہی ہے، میں اس سے رابطہ کرتا ہوں، وہ کچھ نہ کچھ کر لے گا۔ کیا تم یہاں نہیں آؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، لیکن گھبراؤ مت، تمہارے آس پاس ہی رہوں گا اور وقتاً فوقتاً تم سے فون پر رابطہ بھی رکھوں گا۔ ہمیں کتنے دن یہاں اور رہنا پڑے گا؟ ایک نمبر کے چوغد ہو تم، وہ آواز دبا کر بولا۔ دیکھو قدرت نے کتنا نرالا موقع فراہم کیا ہے تمہارے لیے۔ ثروت اور تم ایک جگہ ہو، بلکہ ایک ہی کمرے میں۔ یہ سچویشن شریف ترین ہیرو شاہ رخ خان کو بھی جوہی چاولہ یا کاجل وغیرہ کے ساتھ ملی ہوتی تو انڈیا کی فلمی تاریخ کیا سے کیا ہو گئی ہوتی۔ تم پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہو۔ موبائل کے اسپیکر سے ہلکی سی آواز نکل کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ آواز ثروت کے کانوں تک نہ پہنچ جائے۔ میں نے کہا، اول نمبر کے خبیث ہو تم، اور فون بند کر دیا۔ مجھے ہرگز توقع نہیں تھی کہ نصرت سے رابطہ کرانے والا وعدہ عمران 2-3 دن سے پہلے پورا کر سکے گا۔ وہ خود بھی انڈیا میں تھا، مگر اس کے ہاتھ واقعی لمبے تھے۔ اپنے ذرائع سے وہ بہت جلد اپنے مقررہ ہدف تک پہنچ جاتا تھا۔ شاید سلطان چٹا وغیرہ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ عمران کا قریبی دوست ہونے کے باوجود میں کئی پہلوؤں سے اسے نہیں جانتا تھا۔ اس کی زندگی کے کئی تاریک گوشے بھی موجود تھے۔ اگلے ہی روز دوپہر سے پہلے ایک کال موصول ہوئی۔ یہ پاکستان کا نمبر تھا۔ پہلے جیلانی کی آواز ابھری۔ اس نے میرا حال احوال پوچھا اور رسمی کلمات ادا کیے، پھر بولا، لو تابش صاحب، نصرت بہن سے بات کرو۔ ہیلو تابش بھائی، نصرت بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ ہیلو نصرت، تم ٹھیک ہو نا؟ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہیں آپ لوگ؟ اور باجی کہاں ہیں؟ میں دن رات ان کی راہ دیکھ رہی ہوں۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میرے ساتھ۔ ہم بالکل خیریت سے ہیں نصرت، اور ثروت بھی بالکل خیریت سے ہے۔ بس ایک معاملے میں پھنس گئے تھے ہم، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ بہت جلد تم ہمیں اپنے پاس دیکھو گی۔ ہو سکتا ہے کہ یوسف ہم سے پہلے ہی تم تک پہنچ جائے۔ وہ عجیب لہجے میں بولی۔ وہ پہنچ چکا ہے تابش بھائی، وہ پرسوں شام ہی آ گیا تھا۔ نصرت کے لہجے میں یوسف کے لیے بیگانگی اور تلخی تھی۔ وہ خیریت سے ہے نا؟ وہ تو خیریت سے ہے، لیکن وہ دوسروں کی خیریت کو برباد کر رہا ہے۔ کیا ہوا؟ میں نے ذرا چونک کر پوچھا۔ بس کچھ نہیں، آپ پہلے ہی پریشان ہیں۔ نہیں نصرت، مجھے بتاؤ، میں نے اسی لیے تو تم سے فون کرایا ہے۔ ہم تمہارے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں۔ ذرا توقف کے بعد نصرت بولی، تابش بھائی، یہاں وہی کچھ ہو رہا ہے جو میں بار بار باجی سے کہہ چکی ہوں۔ آپ باجی کو نہ بتائیے گا، لیکن یہاں یوسف نے وہی کیا ہے جس کی اس سے توقع تھی۔ کھل کر بتاؤ نصرت۔ وہ سسکنے لگی۔ تابش بھائی، چند روز سے گھر کے نمبر پر پھر اسی خبیث جرمن گریس کے فون آ رہے ہیں۔ کل رات پھر فون آیا ہوا تھا۔ یوسف اس سے بڑی دیر باتیں کرتا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں میں پھر صلح ہو رہی ہے۔ میں نے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر ان دونوں کی کچھ باتیں سنی ہیں۔ یوسف کو شک ہوا، اس نے کھڑکی کھول کر مجھے دیکھ لیا، سخت برا بھلا کہا، اسی وقت گھر سے نکل جانے کو کہا۔ میں قدرت اللہ صاحب کے آستانے پر آ گئی ہوں، اس وقت وہیں سے بول رہی ہوں۔ میں نے چھوڑ دیا ہے اس کا گھر۔ میں حیران رہ گیا۔ یوسف کے حوالے سے ایسی خبر کی توقع مجھے نہیں تھی۔ جرمن بیوی کے پھر سے رابطے والی بات بھی غیر متوقع ہی تھی، لیکن نصرت جو بتا رہی تھی وہ یقیناً سچ تھا۔ نصرت سے سکتے ہوئے بولی، تابش بھائی، آپ لوگ جلدی آ جائیں۔ آپ جسے ڈھونڈنے نکلے تھے وہ تو یہاں دندنا رہا ہے، اور آپ ابھی تک نہ جانے کہاں ہیں۔ یہ ٹھیک بندہ نہیں ہے تابش بھائی، اب کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اس نے کل رات بڑی بدتمیزی کی ہے، باجی کے لیے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں کہ وہ سن لیں تو رو رو کر برا حال کر لیں۔ اسے باجی پر بالکل بھروسہ نہیں، وہ آپ کے لیے بھی بہت غلط سوچ رکھتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، اگر اب بھی باجی کی آنکھیں نہیں کھلیں گی تو کب کھلیں گی؟ آپ انہیں سمجھائیں تابش بھائی، اب تو ہوش میں آ جائیں۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا نصرت۔ آپ باجی کو فون دیں، کہاں ہے وہ؟ لیکن تم کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرو گی۔ میں نے فون ثروت کو تھما دیا۔ ان کی گفتگو شروع ہوئی تو طویل ہوتی چلی گئی۔ نصرت نے گو مجھ سے کہا تھا کہ وہ ثروت کو مزید پریشان نہیں کرے گی، لیکن جب دونوں بہنوں نے دکھ سکھ شروع کیا تو وہ کچھ بھی چھپا نہیں سکی۔ میں نے ثروت کی آنکھوں سے آنسو رستے دیکھے اور اس کے چہرے کو رنج و الم کے رنگ اوڑھتے دیکھا۔
یہ اطلاع سروت کے لیے یقیناً تکلیف دہ ثابت ہو رہی تھی کہ یوسف اسے نہ صرف یہاں چھوڑ کر پاکستان واپس جا چکا ہے بلکہ نصرت سے سخت جھگڑا بھی کر چکا ہے۔ کچھ دیر بعد نامعلوم وجہ سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ سروت کچھ دیر ہیلو ہیلو کرتی رہی، پھر فون مجھے تھما کر بستر پر دراز ہو گئی۔ اس نے بازو موڑ کر آنکھوں پر رکھ لیا تھا۔ ہم اسی کمرے میں بند تھے۔ ہمیں کچھ خبر نہیں تھی کہ فرید کوٹ کی اس رہائشی عمارت کے اندر اور عمارت سے باہر کیا ہو رہا ہے۔ باہر کی دنیا سے ہمارا رابطہ فقط اس چھوٹے سے خلا کے ذریعے تھا۔ اسی میں سے کھانے کی ٹرے اندر آتی تھی اور دیگر ضروریات بشمول لباس وغیرہ ہمیں مہیا ہوتی تھیں۔ جاوا سمیت کسی نے بھی ہم سے رابطہ نہیں کیا۔ پچھلے قریباً 48 گھنٹے پہلے عمران کا فون آیا تھا اور نہ نصرت کی طرف سے کال ہوئی تھی۔ میں جگت کے لیے پریشان تھا مگر اس کی طرف سے کوئی اطلاع مجھ تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ اس نے ایک سچے خالصے کی طرح بڑی بے جگری سے جاوا کے قافلے پر حملہ کیا تھا۔ اس کی دلیری اور ہمت پر کوئی شک نہیں تھا، لیکن جاوا جیسے بدنام زمانہ بدماش کے سامنے اس کی کوئی پیش نہیں چل سکی تھی۔ یہ دوسری تیسری رات کا واقعہ ہے۔ سروت نے میرے سینے کے زخم کی مرہم پٹی کی اور اصرار کر کے اینٹی بائیوٹک دوا بھی کھلائی، پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے اسے بہت کہا تھا کہ وہ بستر پر سو جایا کرے، لیکن گاؤں کی طرح وہ یہاں بھی نہیں مانی تھی۔ وہ قالین پر ہی سوتی تھی۔ ہاں، ہم دونوں کے درمیان 6-7 فٹ کا فاصلہ رہتا تھا۔ 6-7 فٹ کا فاصلہ جو در حقیقت 6-7 صدیوں کا فاصلہ بن چکا تھا۔ دل کے تار نہ مل رہے ہوں تو جسموں کا قرب کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کی تاریکی، سناٹا، مکمل تنہائی اور غنودگی مل جل کر انسان پر جادو سا کر دیتے ہیں۔ وہ کہیں سپنوں اور بیداری کے درمیان بھٹک رہا ہوتا ہے اور اس کی ساری کیمسٹری بدل جاتی ہے۔ اس رات بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں نے کروٹ بدلی تو مجھے لگا کہ میرا چہرہ ایک خوشبو میں دھنسا ہوا ہے۔ اپنی ناک کے قریب مجھے ریشمی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ یہ سروت کی چوٹی تھی۔ میں نہ جانے کب کروٹ بدلتا ہوا سروت کے قریب چلا آیا تھا۔ کچھ شرارت اس کی چوٹی نے کی تھی اور میری طرف بڑھ آئی تھی۔ اب اس کے ریشمی بال عین میری ناک اور ہونٹوں سے چھو رہے تھے۔ ایک بے نام سی کیفیت پیدا ہوئی۔ ان بالوں کے لمس اور ان کی مہک نے بہت سی حسین یادوں کے در کھول دیے۔ کئی دل گداز ملاقاتوں کا منظر نامہ نگاہوں کے سامنے کھلتا چلا گیا۔ میں نے دیکھا زیادہ قصور میرا ہی تھا۔ میں نیند کی حالت میں اپنے تکیے سے کافی دور چلا آیا تھا۔ میں نے پلٹنا چاہا لیکن جیسے کسی جادوئی گرفت نے مجھے جکڑ لیا۔ ہاں، یہ تاریکی اور تنہائی کا جادو تھا۔ میں سروت کے کچھ اور قریب چلا گیا۔ عجیب والہانہ پن سے اس کے چہرے کے نشیب و فراز کو اپنی انگلیوں سے سہلانے لگا۔ اس کی پیشانی، ناک اور رخسار جو کبھی میرے بہت قریب تھے، میرے اپنے تھے۔ اپنی گردن آگے بڑھا کر جب میں نے اس کے رخسار کو چوما تو وہ ایک دم بیدار ہو گئی۔ تابش! گہری تاریکی میں اس کی ٹھٹکی ہوئی آواز ابھری۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی انگلیوں کے ساتھ تیزی سے میرے چہرے کو چھوا، جیسے اپنی انگلیوں سے مجھے دیکھنا چاہ رہی ہو۔ پھر وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں بس اس کا مدھم ہیولہ ہی دیکھ سکتا تھا۔ اس نے میری طرف سے رخ ذرا سا پھیرا ہوا تھا۔ وہ جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ایک عجب سی دلیری میرے سینے میں آتشی لہر کی طرح دوڑ گئی۔ میں نے عقب سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی سراہی دار گردن کا عقبی حصہ میرے سامنے تھا۔ میں نے اس کی گردن کے ریشم پر اپنے جلتے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کے سر کے پچھلے حصے کو، اس کے کان کی لو کو، اس کی گردن کو بوسے دینے لگا۔ اس کی سانس دھونکنے کی طرح چلنے لگی تھی۔ پلیز تابش، پلیز، وہ کراہ رہی تھی۔ پھر وہ جلدی سے اٹھی اور میرے ہاتھ پیچھے ہٹاتی ہوئی بستر پر جا بیٹھی۔ آپ ایسا نہ کریں تابش، وہ کراہی۔ آپ مجھے کمزور کر رہے ہیں، مجھے توڑ رہے ہیں۔ پلیز ایسا نہ کریں۔ سوری سروت، میں بھی تو اتنا مضبوط نہیں ہوں اور تمہارے حوالے سے تو بالکل نہیں۔ میں معافی مانگتا ہوں سروت، میں نے تہہ دل سے کہا۔ میں واقعی بے پناہ شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ وہ خاموش رہی، جیسے میری کیفیت کو سمجھ رہی ہو اور کسی حد تک میرے ساتھ ہمدردی بھی محسوس کر رہی تھی۔ کتنی ہی دیر تک ہمارے درمیان گمبھیر خاموشی طاری رہی۔ آخر میں نے کہا، سروت، اگر تم چاہو تو میں جاوا سے بات کرتا ہوں۔ کس بارے میں؟ سروت، جاوا تمہاری سلامتی اور حفاظت کی ضمانت دے چکا ہے اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ اپنی زبان سے پھرے گا نہیں۔ اگر تم چاہو تو میں اپنے لیے کسی دوسرے کمرے کا انتظام کرا لیتا ہوں۔ نہیں تابش، میں ایسا نہیں چاہتی، لیکن اس کی آواز بھرا گئی۔ لیکن کیا؟ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ ہاں کہو سروت، میں سن رہا ہوں۔ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر عجیب لہجے میں بولی، تابش، میں نے خود سے عہد کر رکھا ہے کہ میں کبھی آپ کے بارے میں نہیں سوچوں گی، کبھی آپ کے قریب نہیں جاؤں گی۔ کیوں سروت، کیوں؟ بس تابش،
میرے دل میں کچھ خوف جم گئے ہیں۔ میں جتنی بھی کوشش کر لوں لیکن اپنے خیالات کو اپنے ذہن سے علیحدہ نہیں کر سکتی۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے اپنا عہد توڑا تو نصرت کی زندگی اذیت اور دکھ کا مجموعہ بن کر رہ جائے گی۔ اس نے 100 سال بھی عمر پائی تو اپنی بیماری سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے گی۔ یہ بیماری اس کے روئیں روئیں میں سرایت کر جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے اس سلسلے میں سمجھانے کی کوشش کریں، اسے میرا واہمہ اور کمزور عقیدہ قرار دیں، لیکن میں کیا کروں تابش؟ آپ کی قربت کو اور اس وہم کو ایک دوسرے سے جدا کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ خدا کے لیے تابش مجھ پر رحم کریں، مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں۔ میں اس آزمائش پر پوری نہ اتر سکی، کمزور پڑ گئی تو ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکوں گی۔ میں اس کا ہیولہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے میرے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے اور اپنی پیشانی ان ہاتھوں پر رکھ کر سسکتی چلی گئی۔ کتنی ہی دیر تک ایک گمبھیر سناٹا بیڈ روم پر طاری رہا۔ اس سناٹے میں بس وال کلاک کی ٹک ٹک تھی یا میرے زخمی دل کی مایوس دھڑکن۔ آخر میں نے بوجھل لہجے میں کہا، سروت، میں نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے، کبھی تمہیں کسی کام پر مجبور نہیں کروں گا۔ آج کے بعد میری طرف سے ہر طرح کا اطمینان رکھو، میں کوئی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ میں نے اپنا تکیہ اٹھایا اور کچھ مزید پیچھے ہٹا کر دیوار کے بالکل ساتھ لگا دیا، چادر بھی دور کھینچ لی اور لیٹ گیا۔ سروت نے اپنا تکیہ اٹھا کر بستر پر رکھ لیا اور لیٹ گئی۔ وال کلاک کی ٹک ٹک کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ کمرہ اگر مکمل نہیں تو کافی حد تک ساؤنڈ پروف تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں ہلکی سی نمی محسوس کی۔ محبت میں انسان کیوں اتنا بے بس ہو جاتا ہے؟ وہ اپنے سامنے بند گلی دیکھتا ہے، پھر بھی رکتا نہیں، مڑتا نہیں، آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن بند گلیوں سے راستے کہاں پھوٹتے ہیں؟ اب سروت بستر پر تھی اور میں نیچے تھا۔ مجھے لگا کہ آج اس نے وہ احترام واپس لے لیا ہے جو وہ مجھے دے رہی تھی۔ آج اس نے بستر پر سونا مناسب سمجھا ہے۔ اس صورتحال کا ذمہ دار خود میں ہی تھا۔ میں لیٹا رہا، خود کو ملامت کرتا رہا۔ زخمی دل کچھ اور زخمی ہوتا رہا، سینے کے زخم کچھ اور لا دیتے رہے۔ توہین کا احساس رگوں کو کاٹتا رہا۔ میں نے خود سے کہا، تم نے بند گلی کو دیکھ لیا ہے، پھر کیوں رک نہیں جاتے؟ کیوں پتھروں سے ٹکرا کر خود کو لہو لہان کرنا چاہتے ہو؟ ان لوگوں میں خود کو شامل کرنا چاہتے ہو جو عشق کے دکھ جھیلتے جھیلتے بے نیل و مرام دنیا سے چلے گئے۔ یہ گلی کسی کو راستہ نہیں دیتی، تمہیں کیسے دے گی؟ رک سکتے ہو تو رک جاؤ، پلٹ سکتے ہو تو پلٹ جاؤ۔ دل نے کہا، رکنا ہوتا تو بہت پہلے رک جاتا، پلٹنا ہوتا تو بہت پہلے پلٹ جاتا۔ میں عشق ہوں، میں دلیل کو نہیں مانتا، میں کچے گھڑے پر تیرتا ہوں، آنکھوں سے دیکھ کر زہر پیتا ہوں۔ میں نے مرتے دم تک آس کا دامن چھوڑنا نہیں سیکھا۔ اپنے یقین کے بلبوتے پر میں نے پتھر موم کیے ہیں، گہرے پانیوں میں دیے جلا کر دکھائے ہیں۔ موت ملے یا زندگی، میں ہر حال میں سرخرو ہوتا ہوں۔ میں لیٹا رہا، سوچتا رہا، سینے میں درد کی ایک لہر سی چلتی رہی۔ 4-5 منٹ بعد میں نے گہری تاریکی میں محسوس کیا کہ کوئی میرے پاؤں کی طرف موجود ہے۔ یہ سروت کا ہیولہ تھا۔ اچانک اس نے میرے پاؤں پکڑے اور اپنی پیشانی ان پر رکھ دی۔ سروت، کیا کرتی ہو؟ میں نے پاؤں چھڑانا چاہے اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے پاؤں نہیں چھوڑے، ان پر اپنا چہرہ جھکائے رکھا۔ اس کے گرم بھیگے چہرے کا سارا گداز میرے پاؤں میں منتقل ہو رہا تھا۔ اس کے ریشمی بالوں کی لٹیں میرے تلووں سے چھو رہی تھیں۔ میں نے اسے پیچھے ہٹانا چاہا، وہ نہیں ہٹی، میرے پاؤں سے چمٹی رہی، سسکتی رہی۔ مجھے پاؤں کی انگلیوں پر گرم سیال کی موجودگی کا احساس ہوا۔ یہ سروت کے آنسو تھے۔ میں تڑپ اٹھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کا کندھا تھام کر نرمی سے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش بھی جاری رکھی۔ بہت مشکل سے اس نے اپنی گرفت ختم کی اور پھر تیزی سے اٹھ کر بیڈ پر چلی گئی۔ اگلے روز دوپہر کے بعد جب سروت واش روم میں بات لے رہی تھی، اسپیکر پر جاوا کی بھاری بھرکم منحوس آواز سنائی دی۔ ہیلو بچہ بچی، کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ کچھ خاص نہیں، میں نے کہا۔ تو پھر کچھ خاص کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج شام تم ایک زبردست پارٹی میں شریک ہو رہے ہو، خوب موج میلہ ہوگا۔ کس قسم کی پارٹی ہے؟ بچے، جس قسم کی پارٹیاں ہوتی ہیں، شراب، شباب، ڈانس، گانا بجانا۔ ڈانس آتا ہے تمہیں؟ نہیں۔ چلو دیکھنا تو آتا ہوگا نا، بڑی اچھی فلمی ڈانسر ہے، ممبئی سے خاص ہم لوگوں کی تفریح کے لیے یہاں پدھاری ہے۔ مزہ نہ آیا تو پیسے واپس، تم دونوں میاں بیوی کو دعوت ہے اور شرکت لازمی ہے۔ وہ سروت کو بڑے یقین کے ساتھ میری بیوی قرار دے رہا تھا۔ شکر تھا کہ وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے کہا، جاوا صاحب، ہم نہیں آ سکیں گے۔ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر دونوں نہیں تو ایک کو تو ضرور آنا ہوگا۔ میں نے کوشش کی کہ اس پارٹی سے پیچھا چھڑا سکوں، لیکن جاوا بضد تھا۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ اپنی رعایت واپس نہ لے لے
یعنی دونوں کی شرکت ضروری قرار نہ دے دے۔ ہماری حیثیت اس کے قیدیوں کی تھی، وہ کوئی بھی حکم لاگو کر سکتا تھا۔ شام کے وقت میں ثروت کو بمشکل سمجھانے میں کامیاب ہو سکا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میں اسے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر جاؤں۔ وہ ٹھیک ٹھیک جاننا چاہتی تھی کہ میں کتنے بجے واپس آؤں گا۔ مجھے خود پتہ نہیں تھا اسے کیا بتاتا۔ میں جانے لگا تو اس نے میرا بازو تھام لیا۔ پلیز تابش، اپنا خیال رکھیے گا۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ حسب دستور پہلے ایک ضرب 2.5 فٹ کی مختصر کھڑکی کھولی۔ اس میں سے پریم چوپڑا نے جھانکا اور ثروت سے مخاطب ہو کر تحکمانہ انداز میں بولا، کڑی لگاؤ اسے، الٹی کڑی۔ سٹیل کے ہینڈ کف الماری کے اوپر رکھے تھے۔ میں نے ثروت کو اشارہ کیا۔ اس نے ہینڈ کف اتارے۔ میں نے ہاتھ پیچھے کی طرف موڑے۔ ثروت نے ہاتھ ہتھ کڑی میں جکڑ دیے۔ چابی ثروت کے پاس ہی رہی۔ دروازہ کھول کر مجھے باہر نکال لیا گیا۔ ثروت کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ اندیشہ بھی تھا کہ شاید پارٹی کے حوالے سے جھوٹ بولا جا رہا ہے اور مجھ سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے مجھے باہر نکالا گیا ہے۔ ثروت کا اندیشہ غلط ثابت ہوا اور میرا یقین درست نکلا۔ ایک طویل راہداری سے گزار کر مجھے ایک خمدار راہداری میں لایا گیا۔ یہ وہی خوبصورت راہداری تھی جس کے شیشے کے فرش کے نیچے پانی تھا اور رنگ برنگی مچھلیاں تیرتی تھیں۔ راہداری کا اختتام ایک محرابی دروازے پر ہوا۔ دروازے کی دوسری جانب سے بہت سے مرد و زن کی تربیہ آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہلکے پھلکے کہے بھی گونج رہے تھے۔ میں ایک کیبن نما جگہ پر پہنچا۔ یہاں 2 نیم اوریاں لڑکیاں میرے استقبال کے لیے موجود تھیں۔ وہ خوشبو میں بسی ہوئی تھیں اور ہر قسم کی مہربانی پر مائل نظر آتی تھیں۔ کیبن کا مخملی پردہ ہٹایا گیا تو میں دنگ رہ گیا۔ میرے سامنے گول دائرے کی شکل کا ایک خوبصورت ہال تھا۔ یہ ہال سارے کا سارا شیشے کا بنا ہوا تھا۔ یہاں موجود بیشتر فرنیچر بھی شیشے ہی کا تھا، مضبوط اور چمکدار شیشہ۔ فرش راہداری جیسا تھا۔ نیچے پانی تھا، رنگین مچھلیاں، چھوٹے کچھوے اور اس طرح کی دیگر آبی مخلوقات۔ پورے ہال میں خوشبوؤں، رنگوں اور روشنیوں کی بہار تھی۔ بہت بڑے ڈانسنگ فلور پر کوئی 2-3 درجن مرد و زن رقص کے لیے تیار تھے۔ پھر آرکیسٹرا دھن بکھیرنے لگا اور رقاص جھوڑے متحرک ہو گئے۔ ایک لڑکی نے مؤدب لہجے میں کہا، کوئی خدمت جناب؟ میرے ہاتھ کھول دو۔ وہ دلنشیں انداز میں مسکرائی۔ کوئی ایسی خدمت جو آپ کی یہ خادمائیں انجام دے سکیں؟ کوئی ڈرنک، کھانا، سگریٹس یا جو بھی آپ چاہیں۔ میں نے دیکھا ایک طرف میز پر شراب خانہ خراب سمیت بہت سے ڈرنکس رکھے تھے۔ مہنگے ترین امپورٹڈ سگریٹ اور سیگار وغیرہ بھی موجود تھے۔ میں نے کہا، نہیں ابھی ضرورت نہیں۔ وہ دونوں میرے دائیں بائیں اسٹائل سے کھڑی ہو گئیں۔ میں نے انہیں بیٹھنے کا کہا۔ وہ پہلے تو جھجکتی رہیں، پھر مسکراتی ہوئی ایک ساتھ ہی بیٹھ گئیں۔ موسیقی کی لے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ہال میں موجود مہمان کھانے سے پہلے ہلکے پھلکے ڈرنکس لے رہے تھے اور اسموکنگ کر رہے تھے۔ میں نے دھیان سے دیکھا اور حیران ہوا۔ مہمانوں میں انڈین فلم سکرین کے 2-4 جانے پہچانے چہرے بھی نظر آئے۔ ایک معروف ہیرو کی دید نے تو مجھے واقعی حیران کیا۔ اس کے گرد چلبلی لڑکیوں کا گھیرا تھا اور آٹوگراف وغیرہ لیے جا رہے تھے۔ صورتحال سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ نقلی نہیں، واقعی اصلی ہیرو ہے۔ جاوا کے قریب چودھری انور کی جھلک بھی دکھائی دی۔ میں نے سوچا کتنا اچھا ہو کہ یہاں کہیں عمران بھی موجود ہو۔ میں اس کی صورت دیکھنے کو ترسا ہوا تھا۔ میں ارد گرد نگاہ دوڑانے لگا لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ اسی دوران میں موسیقی تھم گئی، رقص ختم ہو گیا، جوڑے میزوں پر واپس آ گئے۔ ایک طرف بنے ہوئے بلوری اسٹیج پر ویرائٹی شو پیش کیا جانے لگا۔ انڈیا کے چند ٹی وی سٹارز اپنی الٹی سیدھی حرکتوں کے ذریعے حاضرین کو ہنسانے کی کوشش کرتے رہے اور کہیں کہیں واقعی کامیاب بھی ہوتے رہے۔ اسی دوران میں کھانے کا دور شروع ہو گیا۔ میرے سامنے بھی شیشے کی دیدہ زیب تپائی پر شاندار کھانا چن دیا گیا۔ بائیں جانب بیٹھی حسینہ نے پوچھا، کیا کھائیے گا؟ اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں پتا ہے آپ مسلمان ہیں، یہ سارا حلال کھانا ہے، کھانے کے علاوہ تو سب کچھ حرام ہے نا؟ میں نے اس کے سراپے پر اچٹتی نظر ڈالی۔ آپ معزز مہمان ہیں، جو چاہے کہہ سکتے ہیں، مگر حرام حرام میں فرق تو ہوتا ہے نا؟ بائیں طرف والی لڑکی ادا سے مسکرائی۔ وہ مجھے اپنے ہاتھ سے لقمے کھلانا چاہتی تھی لیکن میں کھانے سمیت کسی چیز میں رغبت محسوس نہیں کر رہا تھا۔ کھانے کے بعد بلوری ہال کی تیز روشنیاں بجھا دی گئیں، بس ہلکی نیلگوں اور سرخ روشنیاں رہ گئیں۔ ڈانسنگ فلور پر ایک کیتالا نمودار ہوئی۔ اس کی شکل بھی کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ اسے فلموں میں رقص کرتے دیکھا تھا لیکن اس کے نام سے آگاہی نہیں تھی۔ کوئی دوسرے درجے کی ایکٹریس تھی لیکن جسم پہلے درجے کا تھا۔ کچھ روشنیوں کے زاویے ایسے تھے کہ وہ قیامت اٹھا رہی تھی۔ تہ در تہ لباس میں بھی اس کا شباب اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا۔ ہال کے شاندار آڈیو سسٹم پر گانا گونجنے لگا۔ کچھ اس طرح کے بول تھے، رات بھر جام سے جام ٹکرائے گا، جب نشہ چھائے گا تب مزہ آئے گا۔ اور واقعی رقاصہ کے رقص کا نشہ پوری محفل پر چھانے لگا۔
پیمانوں کی گردش تیز ہو گئی، دھوئیں کے مرغولے کثیف ہوتے گئے۔ وہ ایک ایک کر کے اپنے جسم سے کپڑوں کا بوجھ کم کرتی گئی۔ اس کے انداز میں فنکارانہ چابک دستی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں رکے گی، لیکن وہ کہیں نہیں رکی۔ وہ مادر پدر آزاد ہو گئی۔ روشنیوں نے اس کے جسم کو دہکا دیا، سر تپا شعلہ بنا دیا۔ موسیقی کی لے بھی تیز تر ہوتی چلی گئی۔ میں حیران ہو رہا تھا۔ بہت سے معروف لوگ یہاں موجود تھے، جن میں ایک بہت بڑا انڈین فلم سٹار بھی تھا۔ ان کی موجودگی میں یہ برہنہ تماشا جاری تھا۔ پہلے گانے کے بعد ایک دوسرا ہیجان خیز گانا پلے ہونے لگا، اور وہ اس گانے سے بھی پورا انصاف کرنے لگی۔ چند منٹ بعد کئی اور باڈی بلڈرز نوجوان بھی اس شرمناک تماشے میں شامل ہو گئے۔ یہ وحشی جنگلیوں کے روپ میں تھے، یہ بھی اوریاں تھے، بس اتنا فرق تھا کہ ان کے زیریں جسموں کو چند سبز پتوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ حسین ترشے جسم والی رقاصہ کے گرد ہیجان خیز انداز میں منڈلانے لگے اور ٹیبلو کے انداز میں اپنی جنسی پیاس کا اظہار کرنے لگے۔ میں نے سنا تھا کہ انڈیا میں فار ایسٹ اور یورپ کی طرح نائٹ کلبوں میں لائیو سیکس شوز ہوتے ہیں۔ آج ان کی دید بھی ہو رہی تھی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس محفل میں بہت سی خواتین بھی موجود تھیں۔ ان میں سے زیادہ تر اپنی نسوانی جھلک کو الکوہل میں ڈبو چکی تھیں اور ساتھ ہی مردوں کے ساتھ کہکہے بکھیر رہی تھیں۔